صرف اس دعا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مسئلہ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے پانچ تن سجدہ کرے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو اس طرح ولایت علی میں رکھیں۔ ادھر والے احباب بھی مجھے اتنی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ ادھر والے احباب بھی مجھے اتنی پیارے ہیں جتنے ادھر والے پیارے ہیں۔ ادھر سے بھرپور آواز آ رہی ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائیں، احسان فرمائیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک منظر بھائی جان دکھانا چاہ رہا ہوں، ایک منظر بڑا ہی خوبصورت ہے، اور ایڈوانس میں سلام اس ہر علی والے کی بارگاہ میں جو منظر کا نام سن کر ہی جھوم جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے پیچھے ولایت علی کی ایک داستان ہے۔ منظر ہے منظر دور، خوبصورت سماعتوں کے حوالے خوبصورت چنے ہوئے الفاظ کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ منظر ہے منظر دور، 15-20 آوازیں آئی ہیں، چاہتا ہوں سارا کاروان بول پڑے۔ منظر ہے منظر دور، تجلی رب کا ہے ظہور۔ امام حسین آپ کو بھائی جان بھی آپ بولیے، نیاز حسین اللہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ منظر ہے منظر دور، تجلی رب کا ظہور۔ سرحد جسم پر نظر آنے والا موسیٰ اور سرحد ربوبیت پر نظر نہ آنے والے کا نور۔ تو آپ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اچھا ایک گزارش ہے کہ نیاز حسین ذرا ہاتھ بولیے، داد آپ نے مرضی سے دینی ہے، داد کے لیے میں کبھی آپ کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کا بول پڑھنا، آپ کا بیٹھ جانا، صفحہ اضاء پہ سانس لینا ہی جو ہے وہ تسبیح سے کم نہیں ہے، لیکن بولو گے تو درجات اور بڑھ جائیں گے۔ کائنات کے ملکہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ موسیٰ کھڑا ہے دور پر، اور سکلین بھائی ناظم ممبر صاحب کر رہا ہے اللہ سے باتیں۔ اب یہ پھول نگر ہے، یہ ولایت علی کا صاحبان ہے، اتنی عظیم بارگاہ، اتنا پیارا ممبر، اتنی پیاری سماعتیں، جملہ میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، جناب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے آئیے جناب، محترم بھائی جان بیٹھ جائیں گے تو پھر میں صدر حوالے کروں۔ جسے حسین عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے سفر بے خطر فرمایا، توجہ کی خیرات مجھے دوبارہ عطا فرمائے تاکہ میں سفر مکمل کروں۔ دور پہ کھڑا ہے موسیٰ اور کر رہا ہے اللہ سے باتیں۔ چلو تھوڑی سی میں سطر بدل دوں تاکہ توجہ کی خیرات مزید مل جائے۔ علی سے جو بولتا ہے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ بولنا چلنا ایک طرح نہ کہا، سر حلام لگے گا، کیا مقصد ہے؟ امام حسین آپ کو سلام۔ امام حسین آپ کو سارے ولایت علی میں رکھے۔ علی سے جو بولتا ہے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ 3-4 بندے نہیں بولے، چاہتا ہوں ان کی عبادت میں بھی اضافے کا سبب پیدا ہو جائے۔ علی سے جو بولتا ہے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ وہ دور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، دار پہ میسم بولے تو کلیم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فیصلے نہیں کر پا رہا، سفید داڑیاں زیادہ نواز رہی ہیں، جوان میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، بہت مہربانی، اللہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ موسیٰ کر رہا ہے دور پر اللہ سے باتیں۔ بس تمہید ختم، فضائل کی صدر جناب کی جھولیوں میں اتارو، قیمت مل گئی تو آگے چلے گے ورنہ وعدہ پورا ہو گیا۔ سیدہ کلال آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ جناب موسیٰ نے ایک عجیب سوال کر دیا، پالنے والے کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ آئے آئے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کے محتاج نہ ہو۔ اور بھائی جان عزت آل محمد کی اس میں اتفاق کی بات ہے، کتاب اس وقت دی گاڑی میں موجود ہے، اگر کوئی صاحب حوالہ دیکھنا چاہے تو ممبر چھوڑنے کے بعد گاڑی تک تکلیف فرما لے، میں اسے حوالہ دکھا دوں گا، ورنہ میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے گا، بھائی جان کے پاس ہے، افضل بھائی کے پاس ہے، یہ بانی مجلس کے پاس ہے، وہ سر کے پاس ہے، کہیں سے بھی آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، اس پہ مجھے میسج کیجیے گا۔ میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ موسیٰ نے پوچھا کیا میں افضل نبی ہوں؟ اللہ نے آواز دے کے کہا ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے۔
تو سننا چاہتا ہے. شاباش شاباش, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. چلو بول پڑے تو ایک جملہ تبادل ایمانی کے اور حوالے کر دوں. ہاں تمہیں محمد نہیں آتا, ہمیں جو بشریت کی حد تک علی نے خیرات دی ہے وہ تیری سوچ سے آگے کی ہے. ہم تمہیں بتائیں محمد کہتے کسے ہیں, اور فرق ہی یہی ہے, تم نے محمد لیا ہے مولوی سے. اب اس جملے پہ ایڈوانس میں سلام جو علی والا اس سفر پہ میرا ہم سفر ہو جائے گا. تم نے محمد لیا ہے مولوی سے, میں نے لیا ہے مولا سے. پھول نگر والوں بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا, یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے, مجھے مولا جیسا لگتا ہے. موسیٰ نے پوچھا کیا میں افضل نبی ہوں؟ اللہ نے کہا ہرگز نہیں, افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے. اگلا سوال موسیٰ نے اور کیا, وہ جناب کے حصے کی بات ہے. پالنے والے یہ بتا کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ اب میں دیکھوں گا کہ کون کون کس نہج پہ کس بلندی پہ جا کے آل محمد کو سلام کرتا ہے. کیا میری امت ہر نبی سے افضل ہے؟ اللہ کی آواز ہی موسیٰ کیا کہہ رہے ہو, ظاہر ہے جو نبی افضل ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرے نال چاچے اور بیٹھے بزرگوار نے عزت لائق نے انہوں نے میاں کی منت کریں آپ بولن, کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے جو نبی افضل ہے, امت بھی اسی کی افضل ہے. اب تیسرا سوال جناب موسیٰ نے عجیب کر دیا. پالنے والے یہ بات تیری بات پہ ایمان بھی ہے, تصدیق بھی ہے, صدقے دل سے میں صابر بھی ہوں, شاکر بھی ہوں, لیکن سمجھا تو صحیح بھائی من و سلوہ نازل کرے تو میری امت کے لیے. احسان کیا اس بندے نے جو تاریخ کے جھروکے میں چھان کے میری جملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہے. من و سلوہ نازل کیا ہے تو نے میری امت کے لیے. کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہیں. بول نہ بول تیرے صرف نصیب اور زمین کی بات ہے. پاکستان میں وہ مجمع ہی نہیں دیکھا جہاں جملے پڑے اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے لیں. یہ تو میرا گھر ہے, ذاکری نہیں بنوانی, صرف خیرات لینی آپ سے. من و سلوہ اتارے تو میری امت کے لیے. پالنے والے دریائے نیل میں رستے بنے 12 میری امت کے لیے. تیرے جھومنے کے کیا کہتے ہیں, جو ہاتھ اٹھ گئے اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے پاس ہوئی ہے, اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سہارا بنا کے اس قاصد تک بھائی ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. ذرا مولوی سے سوال تو کرنا, یہ موسیٰ نے 11 رستے کیوں نہیں بنائے, 13 کیوں نہیں بنائے بھائی؟ ایک ڈنڈا اور پانی کے سینے پہ دے مارتا, تھوڑے اور بن جاتے, منزل اور آسان ہو جاتی ہے. یہ 12 ہی کیوں بنے؟ موسیٰ نے 12 رستے بنا کے تمہیں بتایا ہے, ہمارے کال بھی 12 تھے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ایک اور جناب موسیٰ نے کی, من و سلوہ میری امت کے, 12 رستے میری امت کے لیے. اندر پریشان تو نہیں ہے, آپ کی دعا چاہیے, مسکراہٹ میرے لیے آپ کا سہارا بنے. من و سلوہ میری امت کے لیے, 12 رستے میری امت کے لیے. اور پھر تیرے کرم کی پالنے والے حد ہو گئی, تو نے باب حطہ بھی تو میری امت میں اتارا. شاباش شاباش. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. دروازہ تھا جو اللہ نے جناب موسیٰ کی امت کے لیے زمین پہ اتارا. اس کی علامت کیا تھی؟ اللہ نے جناب موسیٰ کی امت کو حکم دیا اس دروازے کے نیچے سے سجدہ کرتے گزرو. اب میں دیکھوں گا ولایت علی کو سلام کون کون بندہ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, حوالہ مان لو گے, نہ دکھاؤں گا بلکہ دیوار تک تیرا مجرم ہوں. اس دروازے کو سجدہ کرتے اور زبان پہ ہتا 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 کی تسبیح جاری رکھو. سجدہ کرتے دروازے میں سے گزر جاؤ, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ مزید احسان سے بھی نوازے گا. قرآن کا یہ فیصلہ نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ باب حطہ میں کون سی علامت تھی, کون سی کرامت تھی, کون
تیر لگائی ایک طرف علی کی لگائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طرف محمد کی تصویر لگائی، ایک طرف علی کی تصویر لگائی. اب ایک پیغام دینا تو میرا حق بنتا ہے. میرا کام چونکہ جو موسم ہوتا ہے نا اس کا عقل کام ہوتا ہے صرف آزان دینا. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں کہ بھائی بھائی جان آپ لازمی نماز پڑھیں. بھائی میرا کام آزان دینا، میں آزان دے کر جا رہا ہوں. کوئی مانے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ مانے تو بھی بسم اللہ. کم از کم آج کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہنے جوگا نہیں ہے میرے کان میں اذان ولایت کی آواز نہیں آئی. میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں. آگے تو جان اور علی جانے قوم بنی اسرائیل کی امت محمد اور علی کی تصویر کو سجدہ کرے، اللہ گناہ معاف کرے. میں صرف گواہی دے دوں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. امام حسین کو سلامت رکھے، امام حسین کو سلامت رکھے. بس تمہید ختم ہوگی. دو جملے اور سنو اور بات مکمل. 3 سوال کیے نا. باب ہتا میری امت کے لیے، منو سرگم میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے. اتنے انعام اکرام میری امت پہ اتارے تھے. لیکن پانے والے آخر پھر کون سے سرخاب کے پر ہیں؟ اس آخری امت کے لیے انعام میری امت پہ کرے. افضل وہ امت ہے جاگ حسین کے عزادار. اچھا جو بندے حلقے کے ماتمی ہیں حسین کے عزادار ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کریں. ان کے حصے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. باقی سارا کاروان حسینیت کے صدقے میں اپنی امانت وصول کرے گا. حوالہ میری ضمانت ہے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. موسیٰ نے پوچھا پالنے والے آخر اس امت میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہر امت سے افضل ہے؟ اللہ کی آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجت اللہ. کلمہ طیبہ کے تقدس کی قسم ہے. پردہ عدیت سے آواز ہی یہی آئی تھی. 2 نشانیاں ہیں اس امت کی. پالنے والے کون سی؟ آواز ہی ایک تو ان کے ہاتھ میں علم ہوگا. اللہ ہونے کے باوجود، اول العزم رسول ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، صاحب شریعت ہونے کے باوجود، صاحب کلمہ ہونے کے باوجود، یہ اعزاز تیری بارگاہ سے دعا میں طلب کر رہا ہوں، مجھے امت محمد بنا اور رکھ میرے ساتھ قرآن. جب جناب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا،
مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے بعد اس مجلس میں موجود ہیں، لیکن ایک فیصلہ جناب پہ چھوڑتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا مجھے امت محمد بنا، اللہ نے کہا شرط دو ہی ہے، یا علم اٹھا، حسین کی عزاداری کر۔ اب ان بزرگوار سے لے کے بھائی آبا سے لے کے وہ آخری حلالی موالد تک جو بازار میں کھڑے ہو کے حسین کی مجلس سن رہا ہے، ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ بندے اب بھائی چپ کر گئے تو دکھ لے کے جاؤں گا، دو ہی باتیں ہیں تو میرے ساتھ نہ بولے، ایک تو مجلس میں آ کے بھی نہ آئی یا اندر سے عقیدہ ساتھ بھی نہ دے، تیسری بدل میں تو میرے ساتھ نہ بولا۔ اللہ نے کہا علم اٹھا، ماتم کر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو ماتم کرے۔ تیری نسل کی راہ سیدھی کر رہا ہوں، تیری نسل کی راہ سیدھی کر رہا ہوں۔ اللہ امام حسین آپ کو اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے جو حسین کا ماتم کرے۔ مولا کی عزت دار مداح مولا کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ اجازت میں دو جملے اور اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے جو حسین کی عزاداری کرے، جو عباس کا علم اٹھائے، اور کیا صلہ چاہتے ہو حسین کی مودت کا۔ اچھا انکل میں ایک پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، ابھی بظاہر حسین کربلا میں شہید بھی نہیں ہوئے، دور پہ موسیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تو حسین بظاہر کربلا میں شہید بھی نہیں ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو ماتم کرے اور جو عباس کا علم اٹھائے وہ سب سے افضل ترین امت ہے۔ بھائی جان دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ کریں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ ہے حسین کو دل میں رکھنے کا صلہ۔ پڑھی میں نے آیت ترجمہ کیا نہیں ہے، ہاتھ پہلے بلند ہو گئے۔ اللہ کرے ترجمے پہ ہر صاحب ایمان کا ہاتھ ویسے بلند ہو جیسے آپ کا اٹھ گیا ہے۔ اللہ کرے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن کی آیت پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو۔ یہ بھائی کو بھیا مجھے آپ بہت ہی پیارے ہیں، جتنا سارا مجمع پیارا اتنے ہی آپ پیارے ہیں۔ ذرا اپنے آپ سے حسین میری جانب دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے، مجھے اللہ کو مقروض کرے۔ ان ملاؤں کی عقل پہ ماتم کیا جائے جنہوں نے نیچے لکھ دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے۔ جاہل شرم کرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا تو نمازیں جہنم نہ جاتی۔ زندگی کی سانسوں کا پتہ ہی نہیں ہے، حق بننا چاہیے ممبر پہ۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ اے کاش اس وقت بانی مجلس ہوتا ہے، لوگ اگلی بات بانی آنے مجالس کے لیے بالخصوص کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے حسین کی صفحے عذاب بچھانے والے اس مجلس میں موجود ہیں نا، ان کے لیے خصوصیت دیا ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے مجھے اللہ کو مقروض کرے؟ چلو میں کھلا میدان دے، کھلا میدان۔ اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، یہی مجلس بند کریں گے، ان سارے حسینیوں کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ پیش نماز جو اس مسجد کے خطیب ہیں انہیں آگے کھڑا کریں گے، پیچھے سارے صفحے بنائیں گے، پھر 5 نہیں 500 پڑھیں گے۔ بھائی انکل مقروض جو اسے کرنا ہے، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور لفظوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ بڑھائیں گے اتنا زیادہ اللہ مقروض ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا بھی اللہ کسی اور شے سے مقروض ہوتا ہے، اللہ اکبر،
باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. اللہ اللہ آج کی مجلس یاد کرنے والی ہے. صرف واہ واہ کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس چھوٹی سی لاکڑی بھائی جان اتنی ساری واہ واہ سنا دی افغانوں کو حسرت ہی رہتی ہے. اب تو ایسی نسل کی خیر خواہی کرنی ہے نا. ممبر کے کچھ تقاضے وہ پورے تو کرنے ہیں نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا اللہ نمازوں سے مخلوص ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. اچھا چلو میں مثال دیتا ہوں. نماز تو اللہ نے تم پر واجب کی ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. ہم نے جن و انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے وہ کام اللہ پہ قبضہ کیسے چڑھائے؟ بھائی جان بات دلیل کی ہے نا, میدان کی بات ہے نا. پنچایتی لوگ بیٹھے ہو نا بھائی جان, ایک کام کے لیے بنایا ہی آپ کو عبادت کے لیے کیا, اس کام کا قبضہ کیسا؟ معصوم سے پوچھا مولا کیا نمازوں سے اللہ مخلوص ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. روزی سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا حج کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا جہاد کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا زکات دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا مدرسے بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا بیٹیوں کے جہیز زیادہ بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مولا کیا ہاسپٹل بنانے سے ہوتا ہے؟ عزت آل محمد کی قسم میں ساری رات لفظ ادھر ادھر کرتا رہوں گا, نتیجہ نہیں ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے کیمرہ ریکارڈ کر رہا, بندے چپ کر کے دکھ لگی جاؤں گا. حوالہ میری ضمانت ہے. سرکار کے سے مخلوص ہوتا ہے. امام فرماتے یاد رکھنا من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا. مولا فرماتے جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا. اللہ روحانیت والی مجلس نہیں. امام حسین آپ کو سلام. آج کوئی روز فارغ ہے جناب. امام حسین کوئی ممبر کا مقصد پورا ہوگا سر. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ 1 ٹکا 1 آنا بچنا میرے علیہ کی ہوئے چنا تیرے لیے مجلس میں پڑھتا. امام حسین تین وسطہ رکھے. 1 آنا 1 ٹکا 1 روپیہ 1 اشرفی 1 درہم 1 دینار. کتنے لفظ بدلوں جو جناب بول پڑے. جس نے 1 آنا حسین کی عزاداری پر خرچ کیا اس نے کیا ہے اللہ کو مقروض. اب میرا سوال ہے مشترکہ مجمع سے. آجو جناب بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ساری مجلس سے پانی مجلس میں تیرے سے پڑی کھڑا ہونا ہے. امام حسین وقت رکھے. میں پیادا سرکار صادق کی حدیث ہے تیرے لیے اعزاز ہے. من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا. اب صاحبان لیاقت سے, صاحبان فہم سے, صاحبان شعور سے, صاحبان ادراک سے, صاحبان ایمان سے, صاحبان معرفت سے میرا مشترکہ سوال ہے. جس کی عزاداری پر 1 روپیہ بھائی جان اللہ کو مقروض کرے اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اس کا ماتم کیا کرتا, اس کی زنجیر زنی کیا کرتی. اللہ انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ 4 عناصر. ابھی سوچا ہے عزادار کتنے عناصر سے بنا ہے؟ ہوئے. اچھا جب اتنی بات ضائع ہوتی ہے پھر خطیب کا دل دکھتا ہے. کیونکہ جس نے اپنی خیرات مولا سے مانگ کے لانی ہوتی ہے نا اسے دکھ ہوتا ہے. ضائع نہ کیا کرو. عزادار کتنے عناصر سے بنے نہیں پتا. میں کس لیے کھڑا ہوں. میں نے مولا کی بارگاہ میں 10 سوال طلب کیا تھا. 4 مصرے میرے کشکول میں اترے وہ سن لو. اور اسی میں تمہاری بات ہے, آپ کی بات ہے, ان کی بات ہے, حسینی عزاداروں کی بات ہے جو حسین کا ماتم کرتے ہو ان کی بات ہے. اسرار سے ایقان سے تائید
تائید بلا سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اسرار آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ آپ کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. اسرار سے وہ آخری دیوار کے سہارے پر جو اللہ تعالیٰ مجھے آخری جگہ نظر آ رہا ہے وہ بھی مجھے اتنا ہی پیارا جتنا یہ بھائی پیارا ہے. آپ سب کے بلند ہوں گے تو لطف کی بات ہے. اسرار سے، ایقان سے، تائید بلا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. کون کون بیٹھا ہے حسین کا ماتمی؟ اللہ اللہ اللہ. حسین آپ کو سلام علیکم. بادشاہ میں دسترخوان میں دعوت فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ کی یہ لحاظ نہیں کٹنے بیٹھی میرا یاد امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. بس زیادہ طول نہ کر جاؤں، پیغام دینا تو وہ دے دیا. آخری فضائل کی صلاۃ اور ممبر واجب الاحترام کے حوالے ہیں. بندے کہتے ہیں حسین کے خون والے ماتم سے نماز نہیں ہوتی. بہت شکریہ. حسین کے خون والے ماتم سے نماز نہیں ہوتی. چلو پہلے میں فریضہ منصبی ادا کروں کیونکہ ممبر سے محبت تقسیم ہونی چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. فریضہ منصبی شریعت آل محمد کا قانون کیا ہے؟ اگر وقت ہے نہا لو، کپڑے بدل لو، پھر نماز پڑھو. ٹھیک ہو گیا؟ فریضہ منصبی سارا ادا ہو گیا. اب اس کے باوجود بھی کوئی ذہن انتشار کا شکار ہو جائے پھر وہ جانے اور اس کی قسمت جانے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. ہے تو کہتا ہے حسین کے خون والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی. خون تیرا ہے، یہ خون تیرا ہے جو نکلا ہے حسین کے نام پہ. پوچھ رہا ہوں آپ سے، خون تیرا ہے. چلو میں مثال دوں تاکہ یہ کاروان اپنی بات لے کر جائے، یہ چاند اپنی بات لے کر جائے. میں ایک دم مثال دے رہا ہوں. 10,000 روپئے سے بانی مجلس مجھے 10,000 کر دی اور کہیں سے بھائی ایک حلوے کی دیگ تیار کر دی. میں جناب علی اپنے دوستوں کو بلاؤں اور بہترین انواع و اقسام کے دنیا جہان کے ڈرائی فروٹس اس میں لگا دوں، کاجو لگا دوں، اخروٹ لگا دوں، میوے کشمش اور چاندی کے ورق سے سجا دوں. 10,000 لیکن ہے حلوے کا حلوہ. آپ جو ہاتھ اٹھانا لگ رہے کسی طرح کے بھائی جان بولیے نیاز حسین پاس میرا بالکل فنشنگ ٹچ ہے اور میں تیری سوچ سے پہلے ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں. جلدی مجھے آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. مجھے ٹھیک 10:30 بجے لاہور اقبال ٹاؤن ممبر میں لگا، لیکن بھائی کی محبت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. دعا فرمائیں گے منزل قریب ہو جائے گی. سیدہ کلال آپ کو حصان ولایت علی میں رکھے. 10,000 لگا کر بھی حلوے کا حلوہ. اس کے برعکس میں 10 روپے انکل سے لوں، 20 روپے بانی مجلس سے لوں، 20 روپے بھائی جان سے لوں، 30 روپے ان سے لوں، اکٹھے کر کے مولا کی نیاز کے نام پر حاصل کر 200-300 روپے اکٹھا کرے. تھوڑی سی چینی، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی گھی، تھوڑا سا چینی ملا کے سوجی ملا کے اسے جس طرح بھی مجھے طریقہ آتا تھا بس وہ بنا کے علم کے نیچے رکھ دیا. ملا بھی کہے گا حاضری ہے. آپ جو بولے ہو نا میں کہہ رہا ہوں اسے حلوہ کوئی نہیں ہے. اچھا آج کل یہ کئی اپنے پتکے ہوئے میں حاضری نہیں کھاتا، شاید کبھی کھانی نصیب نہ ہوگی. تیری سوچ تیرے ساتھ، تیری فکر تیرے ساتھ ہے. وہ 10,000 کا حلوہ یہ 200 کے مانگے تانگے پیسوں سے حاضری. میری جان بات نسبت کی ہے. اس کی نسبت بندے سے، اس کی نسبت غازی کے عالم سے. تو بات تو نسبت کی ہے. جب تک میرے بدن میں تھا نجس تھا، حرام تھا، نماز نہیں ہو سکتی تھی. حسین کے نام پہ ضرب لگائی، اب میرا نہیں حسین کا ہے. ناصر شادی مس کر گئے ہو. تیرا ماتم پہ اعتراض بنتا ہے، تیرا لگا جو کچھ نہیں. بس ذاکر بھائی کی مجلس ہے، کوئی ذاکری منوانا نہیں ہے. اس کا حکم تھا بڑا پیارا ہے.
امام حسین اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تیرا لگا جو کچھ سطر یہی ہے ماتم کے لیے اگر رونے آئے ہو، تیرے بھی کسی بڑے کی بیٹیاں ہتھ کڑیاں پہن اگر بازاروں سے گزری ہوتی پھر میں پوچھتا تو ماتم پہ کیسے اعتراض کرتا۔ عظم اللہ حضورکم، جمعہ کا دن گزرا ہے، جان بوجھ کے ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ جمعہ کے دن سلطان کربلا کا اپنا فرمان ہے، پڑھنا نہیں تھا جان، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے یہ بات دماغ میں آئی۔ جمعہ کے دن جو اللہ کو حسین کے اکبر کا واسطہ دیتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر۔ ابھی 2-3 گھنٹے عارف والا میں برآمدی کروائی ہے سرکار علی اکبر کی، اس جملے سے آگے عزاداروں میں کوہرام تھا، پتہ نہیں کتنی دیر مجھے انتظار کرنا پڑا اگلا جملہ کہنے کے لیے۔ لاڑکانہ میں مجلس ہو رہی تھی، لاڑکانہ سندھ میں، تو بانی مجلس سیدزادے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، مولاؤں نے اس سارے ولایت میں رکھے ہیں۔ عابد بھائی وہ پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علی اکبر کا یہی فکرہ کہا، انہوں نے کہا ظہیر بھائی مجمع کو بتا دے علی کی بیٹی کا حکم ہے اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو اکبر پہ نہ رو سکے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم، کتنا پیارا ہے علی کی بیٹی کو علی اکبر۔ 18 سال برقعے میں پڑھتی رہی، ذاکروں سے کہہ دیا ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا کرو۔ کسی نے سوال کیا بی بی اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے، کیوں نہ پڑھے اکبر کے مصائب؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب تم اکبر پڑھتے ہو نا، ہو سکتا ہے کوئی مومن رو نہ سکے، پھر میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں، میں نے پالا کیسے تھا، ظالم نے برچھی ماری کیسے۔ میرے حصے کی مجلس پوری ہو گئی، آنکھیں بلند ہو گئی ہیں، آنسو آ گئے ہیں، رخسار بھی گئے ہیں، سینے ماتم کے لیے بے قرار ہیں۔ چلو ایک جملہ پڑھتا ہوں، اللہ درجات بلند کرے سلطان الذاکرین قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم کے، جن بزرگوں نے سنا ہے وہ تائید کریں گے، میں نے سنا نہیں ہے نہ انہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب وہ علی اکبر پڑھا کرتے تھے نا، سرائے کی ادب کا ادارہ ایک فکرہ کہتے تھے، یہ دیکھیں بزرگوار تعین فرما رہے ہیں، مجمع میں کوہرام برپا ہوتا تھا، وہ کہا کرتے تھے بہو سونا پوترہا حسین تھا اکبر، مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جوانوں پہ نہیں روتا جیسے تم حسین کے اکبر کا ماتم کر رہے ہو، بہو سونا پوترہا حسین کا اکبر۔ صرف 2 کے 2 منٹ بقایا رہ کے میرے حصے کے، اگلا جملہ نظارہ وہ ایسا کہا کرتے تھے، جوان دیواروں سے سر ٹکراتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جیٹا سونا ہا امتوٹا او کھالا ہے، جی کرا بھائی جان کہہ رہے ہیں ایسے پڑھ جیٹا سونا ہا اوڈا بابے کو پیارا ہا۔ چل تو نے روکا ہے نا، 2 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے ہیں، پڑھنے میں نے نہیں تھے لیکن تو نے روکا ہے، سن لو۔ برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین، سر جھکا کے بندہ رونے والی شکل بنا لے، حسین کی ماں پھر بھی راضی ہو جائے گی، لیکن اکبر کے مصائب ہے، منت کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہے ایک آنسو آ جائے۔ برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہتے رہے حسین، اکبر تمہارے بعد زمانے میں کچھ نہیں، الگ دنیا بعد اکل افعا، اکبر تیرے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بس ایک فکرہ کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا سورہ یوسف کی تفسیر تو آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں دیکھی تو گھر جا کے قرآن کا حاشیہ دیکھیے گا۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے بھائی جان آخری بھائی جان فکرے ہیں۔ جناب یعقوب 40 سال ملنے گئے ہیں نا جناب یوسف سے مصر میں، جتنے عزادار ہونا سینے پیارے نہ کرنا۔ حسین کے اکبر کا ماتم پڑھنے جا رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت سوائے محرم کے میں کبھی نہیں پڑھتا، پڑھنی آتی ہے لیکن منع ہے۔ میں نے ابھی سیدہ کا فرمان سنایا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، ہائے ضرور کر دینا، ہائے پہ تیرا کچھ نہیں لگتا، تو نہیں غریبوں کا ماتم کرنے کے لیے ہے۔ 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا مجھے زری کی عزت کی قسم ہے، یوسف بھی زمین پہ گر پڑے، یعقوب بھی زمین پہ
जवान बेटे के लिए कहने जा रहा हूँ। और रोने वालों, इधर से बाप ने रेत पे सफर करना शुरू किया, इधर से बेटे ने रेत पे रेंगना शुरू किया। रखो मेरे सर पे कुरान, जब बाप और बेटे ने एक दूसरे की गर्दन में अज़ादारों बाजू डाले हैं ना, मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम है, यूसुफ भी बेहोश हो गए, याकूब भी बेहोश हो गए। बंदा मुजरम है जो शिया था, सर झुका के हाय भी ना कर सका। और रोने वालों, लाख मोहब्बत कुर्बान